اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں جو ہے آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، یعنی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کبھی جو ہے مرض کے ذریعے سے امتحان ہوگا، کبھی جان و مال کی کمی سے امتحان لیا جائے گا، کبھی جو ہے دشمن کے خوف سے جو ہے ڈرا کر امتحان لیا جائے گا، کبھی کسی چیز کا نقصان جو ہے ہو جائے گا، اس میں تمہارا امتحان ہوگا، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی جو ہے نئے نئے فتنوں میں ڈال کر جو ہے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ آزمائش، یہ امتحان جو ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس طریقے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ یہ امتحان، یہ آزمائش جو ہے صرف ہمارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارا ہی امتحان لے گا اور کسی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے لیے خاص نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کی آزمائش جو ہے ہوئی ہے، ہر قوم کا امتحان ہوا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہو، ہر قوم کا جو ہے، ہر امت کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ہر امت کی آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر امت کی
آزمائش جو ہے کسی چیز میں جو ہے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی آزمائش کی، ہر امت کا امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز سے لیا. اور میرے آقا نے فرمایا اور میری امت کی آزمائش جو ہے مال میں ہے. یعنی ہمارے لیے جو سب سے سخت امتحان ہے، جو سب سے بڑا امتحان ہے، وہ مال ہے. مال ہمارے لیے سخت امتحان ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہر امت، ہر قوم کا جو ہے امتحان ہوا، ہر قوم کی آزمائش ہوئی، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو. یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی کہ ان کے لڑکوں کو فرعون ذبح کر دیتا تھا. فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا تھا، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا، فرعون جو ہے اس کو ذبح کروا دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا، اور لڑکیوں کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، باقی رکھا جاتا تھا. تو یہ بنی اسرائیل کا امتحان تھا، یہ بنی اسرائیل کی آزمائش تھی. اس طریقے سے جب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے بہت ساری قوموں کی آزمائش، بہت ساری قوموں کا امتحان جو ہے آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گا. اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کا شکار کون ہوتا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام نے ہمارے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، وہ کن کی جو ہے سب سے زیادہ کرتا ہے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء، یعنی انبیاء کرام کی آزمائش جو ہے، امتحان جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ امتحان کس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، آزمائش کس کی زیادہ ہوتی ہے، تو میرے آقا نے واضح کر کے بتایا کہ انبیاء کرام کا امتحان، انبیاء کرام کی آزمائش جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور آگے میرے آقا نے فرمایا پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے، یعنی جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ. یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جو ہے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اور وہ شخص جو ہے اتنا ہی زیادہ امتحان میں مبتلا ہوگا. جیسے آج کل ہم لوگوں کا ذہن کیا بن گیا کہ اگر کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے جو ہے گناہ والا کام زیادہ کیا ہے، اس لیے یہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے یہ بیماری میں گرفتار ہو گیا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا امتحان، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو معلوم کیا ہوا کہ ہر مصیبت میں پریشان ہونے والا شخص جو ہے، گرفتار ہونے والا شخص جو ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے اسے جو ہے آزمائش میں گرفتار کیا جاتا ہے، مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے سامنے جو ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، جب بھی جو ہے کوئی ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہو، ہر حال میں جو ہے صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے. کسی بھی حال میں جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر
راضی رہنا چاہیے کہ وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے قرآن و حدیث کے اندر صبر پر جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، جن انعامات کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے ہم مستحق بنیں، اس کے ہم حقدار بن جائیں۔ کیونکہ اگر ہم مصیبت میں جب گرفتار ہوتے ہیں یا جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں یا امتحان میں جب گرفتار ہوتے ہیں، تو اگر ہم چیخو پکار کرتے ہیں یا اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں یا اپنے بالوں کو نوچتے ہیں یا اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں، اس سے ہماری مصیبت جو ہے کب نہیں ہو جاتی، یا اس سے ہماری مصیبت ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ہم کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش میں ڈالا، اگر ہم نے اس پر صبر نہیں کیا بلکہ بے صبری کا اظہار کیا تو ہاں ہم ثواب سے ضرور محروم ہو جائیں گے، ثواب سے محروم ضرور ہو جائیں گے۔ ہمارا امتحان اپنے وقت پر ہی ختم ہوگا، ہماری آزمائش جو ہے اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی، چیخو پکار کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا انبیاء اکرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا اولیاء اکرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے سامنے جب کوئی مصیبت آتی تھی یا جب وہ امتحان میں گرفتار ہوتے تھے یا جب وہ آزمائش میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ صبر کا دامن تھامے رہتے تھے اور بے صبری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم کو آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی جب ہمارا مال کسی وجہ سے برباد ہو جائے یا جب ہم کو بھوک کا شکار ہم ہو جائے، یعنی جب ہم بھوک کے شکار ہو جائے، کسی پریشانی کی وجہ سے ہم کو کھانے کا سامان نہ ملے یا ہماری فصل برباد ہو جائے یا ہمارا مال برباد ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے ہمارا امتحان لینے کا وعدہ فرمایا ہے، جب ہم اس امتحان میں اس آزمائش میں گرفتار ہو تو صبر کا دامن تھامے رکھے، اور جب ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں گے تو میرا مولا فرماتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، مطلب کیا؟ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، یعنی جس نے صبر کا دامن تھامے رکھا اس کے لیے جنت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، صبر ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا نے بھی احادیث کے اندر بہت سارے مقامات پر جو ہے صبر کی میرے آقا نے جو ہے تلقین کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، اور صبر کرنے والوں کو جو انعام ملتا ہے اس انعام کا بھی میرے آقا نے جو ہے اعلان کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے مقامات کو بڑھانا چاہتا ہے، جس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، جس بندے کے مقام و مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر تکلیف کا مداوا جو ہے صبر ہے۔ اگر ہم نے صبر کا دامن تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو مقام دینا چاہتا ہے، جو درجہ دینا چاہتا ہے، اس درجے تک ہم پہنچ جائیں گے، اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اور بخاری شریف ہی کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف
رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے۔ مسلمان کے پیر میں اگر کوئی کانٹا ہی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف، اللہ تعالیٰ جو ہم کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے یا ہم رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اور بدلہ کیا عطا فرماتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے، یعنی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جب کسی بیماری میں لمبی مدت تک گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں جو بے صبری کا اظہار ہوتا ہے، جس سے بے صبری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر مصیبت پر، ہر رنج پر، ہر بیماری میں جو ہے صبر کا آپ دامن تھامے رکھے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے گا اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اولاد کو، مال کو فتنہ کہا گیا، مطلب یہ چیزیں جو ہے مصیبت والی۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی جان کا مطلب خود آدمی بیمار ہو جاتا ہے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے، یا مال میں نقصان ہو جاتا ہے تب بھی آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اولاد پریشان ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، یا اولاد کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ بھی جو ہے والدین کے لیے آزمائش ہے، یہ بھی والدین کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یعنی ان سب چیزوں کی وجہ سے مرد بھی پریشان رہتے ہیں اور عورت بھی پریشان رہتی ہے۔ اب اس کا بدلہ میرا مولا کیا عطا فرماتا ہے، یعنی جو والدین اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، جو والدین مال کی فکر کرتے ہیں اس لیے کہ میری اولاد جو ہے سکون سے زندگی گزارے، یا اپنے جان یعنی اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو اب ایسے شخص کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم خدمت اپنی اولاد کی کرتے ہیں، مال حلال کا ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے کماتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کماتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اس کا بدلہ اللہ تعالی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نہ والدین پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے کراہیت محسوس کرنا چاہیے، نہ اولاد پر خرچ کرنے سے کراہیت محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو خرچ کرتے ہیں مگر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا انعام ہم کو عطا فرماتا ہے کہ جس کے لیے ہر انسان جو ہے اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدے میں رگڑتا رہتا ہے۔ ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میری گناہوں کی معافی ہو جائے، ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جائے، مجھ کو جو ہے جنت کا پروانہ مل جائے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے کہ جو حقوق
ہمارے اوپر رکھے گئے ہیں، چاہے وہ والدین کے ہو، چاہے وہ اولاد کے ہو، چاہے وہ بیوی کے ہو، چاہے وہ شوہر کے ہو، جو بھی حقوق ہمارے اوپر رکھے گئے ہیں، جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو اس کا انعام، اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، آخری بات ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، یعنی جو شخص دنیا میں مصیبت میں گرفتار رہا، جو شخص دنیا کے اندر پریشانیوں میں گرفتار رہا، آزمائش میں گرفتار رہا، امتحان میں گرفتار رہا، جب قیامت کے دن اس کو ثواب دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو ثواب عطا فرمائے گا ان پریشانیوں کا، ان مصیبتوں کا، ان امتحان کا، تو آرام و سکون والے، یعنی جو دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ یعنی وہ شخص یہ تمنا کرے گا جو دنیا کے اندر مصیبت میں نہیں گرفتار تھا، جو پریشانی میں نہیں گرفتار تھا، وہ شخص میدان محشر میں یہ تمنا کرے گا، کس چیز کو دیکھ کر ان کو جب مصیبت والوں کو اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو دنیا میں سکون سے آرام سے گزارنے والا شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کھال کو جو ہے قینچیوں سے کاٹا جاتا، پھر جڑ جاتی، پھر کاٹا جاتا، تاکہ میں بھی مصیبت کے اندر جو ہے گرفتار رہتا، آج میں بھی ثواب کا حقدار بن جاتا، آج میں بھی ثواب کا حقدار بن جاتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آزمائش کروں گا، میں امتحان لوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ میں آزمائش کروں گا، میں امتحان لوں گا، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر مصیبت پر صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں جو ہے ہم بھی راضی رہیں کہ اگر اس نے مصیبت دی ہے وہی مصیبت کو دور کرے گا، اگر اس نے بیماری دی ہے تو وہی شفا دے گا۔ بے صبری کا جو ہے کبھی بھی اظہار نہ کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالے کہ جو بے صبری والا ہو، اور جب آپ ایسا کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یعنی صبر کرنے والوں کو انعام دینے کا، آپ اس انعام کے حقدار بن جائیں گے۔ اعلان سن لیں، کل جو ہے